علم لدنی کوئی سیکرٹ علم ہے؟ علم لدنی وہ ہے جو اللہ کے خاص علم کا خاص الخاص حصہ ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ہو رہا تھا جو کچھ بھی وہاں ہو رہا تھا، تمہارے صاحب نے آنکھ بھی نہیں جھپکی۔ علم لدنی کوشش سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اللہ عطا کرتا ہے۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آخری دور میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تم سے زیادہ مجھے سمجھیں گے، اور 7 زمینیں انہی کے جیسی جن پہ اللہ کا فضل پہم نازل ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ 7 زمینوں کی تھیوری کیا ہے؟ علم لدنی کا حضرت خضر علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کی اس ڈائمینشن کا نام ہے جو اللہ نے لگا کے بھیجی ہے۔ آب حیات اللہ کا ایک خاص سینٹیکس ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ کرتا ہے۔ یعنی علم لدنی اگر آپ کو چاہیے کوئی سپر نیچرل پاورز کے لیے تو آپ کے اندر بھی وہ نور ہونا چاہیے نا۔ آپ کے پاس دنیا میں اور کام کرنے کو کوئی نہیں ہے کہ آپ کو علم لدنی چاہیے۔ علم لدنی اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا خاص علم ہے، لیکن کیا علم لدنی کو کوشش سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا علم لدنی حاصل کرنے کے بعد انسان کو کوئی سپر نیچرل پاورز بھی مل جاتی ہیں؟ اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم لدنی ہونے کی کیا حقیقت ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیوبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سپر نیچرل پوڈ کاسٹ کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے علم لدنی پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ علم لدنی کوئی سیکرٹ علم ہے؟ علم لدنی بیٹا سیکرٹ تو شاید اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ڈیفینیشن میں ایک آیت قرآن پاک کی کوٹ کر کے پھر شروع کرتا ہوں۔ ایک دعا ہے، ربی حبلی من لدنکا ذریۃ طیبہ، من لدنکا، کہ نبی نے دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد دے اپنی پاک خاص جناب سے۔ یعنی اللہ کا ایک سینٹیکس ہے عمومی جو سب کے لیے، اور ایک سینٹیکس ہے خصوصی جو ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ من لدنکا اپنی جناب سے، اپنی اس خاص جو اسے ہم کہتے ہیں نا کہ ٹرائیڈ چیزوں میں سے، ٹھیک ہے۔ دعا کرنے والا نبی معصوم عن الخطا، جس کے لیے دعا کر رہا ہے وہ بھی آنے والے وقت میں نبی، اور جو ہے وہ اس دعا کا امپیکٹ، اور وہ کیا کہہ رہا ہے اللہ سے؟ یہ نہیں کہہ رہا مجھے بیٹا دے دے، من لدنکا اپنی پاک جناب سے، ذریۃً اولاد دے، طیبہ پاکیزہ۔ سبحان اللہ۔ تو علم لدنی وہ ہے جو اللہ کے خاص علم کا خاص الخاص حصہ ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ اللہ کے دوست اللہ کی قبا کے نیچے ہیں، حدیث قدسی کا لفظ ہے، یعنی اللہ کی قبا کے نیچے جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے خاص چیز دی ہوتی ہے۔ علم لدنی ہر بندے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور علم لدنی یہ بھی نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جنات اور یہ اور وہ، اور اس سے میں نے ایک آپ کے ساتھ ایپیسوڈ کی تھی جو ہے الکیمی آف اسپرچول، بالکل کی، ٹھیک ہے، انسان اللہ کے قریب کیسے ہوتا ہے، اور پھر انسان کے اندر اللہ نے بہت سارا سینٹیکس ایسا رکھ کے بھیجا ہے جو انسان جس کو سمجھ لے نا، یعنی اسی کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ یعنی انسان سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ انسان ہے کیا، کیوں انسان جو ہے ایسا ہے کہ جس کے اوپر اللہ کو فخر ہے، کیوں انسان وہ ہے جس کے احسن تقویم پہ ہونے پہ اللہ خود گواہی دیتا ہے، کیوں ایسی چیز ہے کہ جس کے جو ہے وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے پہ اللہ بڑا راضی ہے۔ یعنی آپ سمجھیں نا، کوئی عام سا آدمی جو ہے وہ کوئی ہو یا کوئی عام سی کمپنی ہو، وہ اپنے کسی نمائندے کو، اپنے کسی امپلائی کو یا اپنے کسی چیز کو کسی علاقے میں بھیجتا ہے کہ یار فلاں جگہ جاؤ یہ میرا کام کر دو، تو اس کا رہنا کھانا کرایہ وغیرہ وہ سارا کچھ دیکھتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اللہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد کہا انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس کو دنیا میں اپنا نائب
اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں. تو جو نائب خداوند ہو، جو نائب الہی ہو، اس میں اللہ نے کون سی طاقت رکھی ہوگی؟ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. یہی چیز اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا، لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تو ہمیں عطا کرے. تو وہ جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کو سمجھیے، وہ علم لدنی کا ایک جھلک ہے. میں ساری زندگی لگا رہا ہوں نا بیٹا، بات کرتا رہوں تو آپ کو علم لدنی کا 2% بھی نہیں بتا سکتا، ایسے ہی لیکن ہے. کوشش کروں گا کہ یہ ہوتا کیا ہے. علم لدنی اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آپ کے اندر صفات الہیہ جو ہے وہ پروان چڑھتی ہیں. میں نے ایک جملہ کہا تھا کسی پوڈ کاسٹ میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وجود انسانی وہ کھیتی ہے جس میں صفات الہیہ کاشت ہوتی ہیں. یعنی کل سلام ہے اللہ، آپ کے اندر سلامتی کا جذبہ آتا ہے تو آپ کے اندر اس کا جزوی امپیکٹ آ جاتا ہے نا. بالکل. کل کردگار ہے اللہ، اور جب آپ ماں ایک بچے کو تخلیق کرتی ہے تو اس کے اندر اس جو ہے وہ کردگاری کا، اس تخلیق کا، اس پرورش کا جذبہ آ جاتا ہے. ڈیفینیٹلی. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو کل ودود وہ ہے، تو آپ کے اندر بھی تو کچھ تھوڑا سا محبت کا جذبہ آ جاتا ہے نا. اسی لیے انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا، پھر سمجھ آئے گی کہ یہ علم لدنی ہے. کہ ہم بات کرتے ہیں بڑا آسان ہے کہ جی وہ فلاں نوری علم ہے، وہ فلاں ہے. تو میں نے چونکہ میں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سیکھا. ایک درویش کے پاس بیٹھتا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ شاہ جی لوگ ہمارے پاس نوری علم سیکھنے آ جاتے ہیں حالانکہ ان کو خاکی علم کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. خاکی علم اس دنیا میں، اس جہان میں رہنے سہنا کیسے ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، معاشرت کیا ہے. اگر آپ کی معاشرت ٹھیک ہے نا تو آپ کی چیزیں ٹھیک ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے صرف 2 طرح کے احکامات دیے ہیں. قرآن پاک پورے کو جتنا میری چونکہ پڑھا ہی قرآن پاک ہے، قرآن پاک میں 2 طرح کے احکامات ہیں، یا معاملات کے یا عبادات کے. ٹھیک ہے، عبادات جو کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارا، اور معاملات لوگوں کے ساتھ رہنا کیسے ہے. عبادات کا مطلب ہے آپ کی آخرت ٹھیک، اور معاملات کا مطلب ہے آپ کی دنیا ٹھیک. یہ دین اور دنیا آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ربنا آتنا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ایسے ہی ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ اچھائی عطا فرما. تو دنیا اور آخرت جڑی ہوئی ہیں. اگر آپ دنیا میں اچھے طریقے سے رہتے ہیں، آخرت خود بخود اچھی ہو جائے گی. اس کو سمجھیے. میں تھوڑا سا گھما کے اس لیے لا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے پن پوائنٹ کہ علم لدنی کی جو ہے وہ ہے کیا. پھر علم لدنی جو ہے اس کا ذکر ہوتا ہے حضرت خضر علیہ السلام سے، کیا اس سے ان کے تعلق ہے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ عطا ہوتی ہے یا انسان حاصل کر سکتا ہے. حاصل کر سکتا ہے تو کس طریقے سے کر سکتا ہے. اس سارے کے اوپر میں کوشش کروں گا کہ آگے چل کے بات کروں، لیکن صرف ابھی میں سٹارٹنگ پوائنٹ کے اوپر بات اس لیے گھما رہا ہوں کہ سمجھ آ جائے کہ علم لدنی بیسیکلی ہے کیا. یہ اللہ کی پاک جناب کا علم ہے، پاک ذات کا اپنا ذاتی علم ہے. یعنی وہ علم جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے مجھے 2 طرح کا علم دیا. ایک جو میں نے تم کو بتا دیا، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ ایک جو میں نے تم کو بتا دیا، اور ایک وہ جو صرف میرے لیے. وہ جو صرف میرے لیے ہے نا، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجر رسالت ادا کرتے ہیں. وہ مطلب لوگ اللہ نے علم لدنی کو خود سیکرٹ رکھا ہے. خود ہر چیز کے لیے ہے نہیں نا بیٹا. دیکھو نا، آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہو، ٹھیک ہے، آپ جس محکمے میں ہو وہاں پہ کوئی تھم امپریشن والا ڈور لگا ہوا ہے. آپ اس کمپنی کے اس ڈپارٹمنٹ کے جو ہے وہ حصہ ہوگے تو آپ کے تھم امپریشن پہ وہ دروازہ کھلے گا نا. ہر بندے کے لیے کھلے گا نہیں. تو اسی طرح اللہ کے کچھ دروازے ہیں جس پہ وہ اللہ بیزنی کا ٹائٹل دے کے بھیجتا ہے جس کو وہ چاہے. اس کو کہتا ہے کہ جا کے کھول لو، وہ کھول دیتا ہے. جیسے قرآن پاک میں جو ہے وہ ذوالقرنین کے سفر کے بارے میں ہے کہ ہم نے آسمان کے 7 صباب میں سے 3 اپنے بندے ذوالقرنین کے لیے کھول دیے. اللہ نے اجازت دی،
عیسیٰ علیہ السلام جیسے مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے، اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے، گونگوں کو زبان دیتے تھے، وہ اسی ڈیڈیکیٹڈ پاور سے کرتے تھے نا جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ تو آپ اگر چاہیں کہ وہ علم جو اللہ کی خاص قبا کے نیچے ہے اس کو حاصل کر لیں یا وہ معرفت حاصل کر لیں، تو اس کے لیے آپ کو ایک تو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ آپ کو اس نور کو برداشت کرنے جتنی طاقت بھی ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ کی تجلی کا ایک ہلکا سا امپیکٹ آتا ہے تو کوہ طور جل جاتا ہے، 70 بندے مر جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں کائنات کے سیکرٹس کو جاننا ہے، تو اگر کائنات کے سیکرٹس آپ کے سامنے کھلنے شروع ہو جائیں اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ جو آپ کا پیارا ہے یہ دنیا سے جانے والا ہے، آپ تو روتے روتے مر جائیں گے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اللہ بیان کرا ہے، اور کیا کمال کے لفظ ہیں۔ معراج کے واقعے کا ذکر کر رہا ہے اللہ، اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کر رہا ہے، اور خوبصورتی ان کے جملوں کی کیا ہے کہ ہو رہا تھا جو کچھ بھی وہاں ہو رہا تھا، یعنی جو بھی تجلی تھی جتنی تھی ہو رہا تھا، جو کچھ بھی وہاں ہو رہا تھا تمہارے صاحب نے آنکھ بھی نہیں جھپکی۔ تو آپ کے جو سردار ہیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کائنات میں نور کا ایبزاربنٹ جو ہے سب سے بڑا وہ سرکار ختمی مرتبہ ہے۔ تو آپ نور کے ایبزاربنٹ کب بنیں گے؟ جب آپ ان سے جڑ جائیں گے۔ جڑنا زبانی نہیں ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ جی پڑھائیاں کر لیں، ورد کر لیں، وظیفے کر لیں، یہ کر لیں، تو اس سے جن بھوت تو پکڑے جا سکتے ہیں، اس سے اللہ نہیں پکڑا جا سکتا۔ اللہ کا راستہ صرف اور صرف اور صرف ایک ہے جو قرآن پاک میں، میں قرآن پاک سے بات کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے نا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ان کو بتا دیجئے فاتبعونی، میری اطاعت کرو، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود محبت کرے گا۔ یعنی آپ تو محب الہی ہونے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور اللہ آپ کو محبوب الہی بنا دیتا ہے۔ آپ تو جو ہے وہ سرکار کے پاس جا کے اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ رسالت مآب کی اطاعت کرو۔ تو ایک چیز سمجھو بیٹا، یہ انٹر لنکڈ ہے پوری کائنات۔ اللہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہیں ملتا، جو مرضی کر لیں، اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بغیر نہیں ملتا، جو مرضی کر لیں، یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہے۔ لا الہ الا اللہ اکیلا جو ہے وہ اس کی انرجی اگر اس طرح کی ہوتی تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کافر نہ ہوتے۔ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے بارے میں بھی کوئی دوسرا تھاٹ آتا ہے، کافر ہے۔ رسالت مآب کو ماننا ضروری ہے۔ رسالت مآب یعنی علامہ صاحب نے کہا تھا کہ بے مصطفیٰ بے رسان خیش را، کہ دین ہم ہاؤست، کہ اپنے آپ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاؤ کہ دین صرف اور صرف ان کی ذات ہے۔ اگر بے او نہ رسیدی تمام ابو لہبیست، کہ جو مرضی کر لیں سب کچھ ابو لہبی ہے۔ آپ دنیا میں عابد بن سکتے ہیں، زاہد بن سکتے ہیں، درویش بن سکتے ہیں، کلندر بن سکتے ہیں، کچھ بھی بن سکتے ہیں، لیکن مالک کے لاڈلے نہیں بن سکتے جب تک وہ خود نہ چاہے۔ علم لدنی اللہ ان کو دیتا ہے جو اس کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ علم لدنی کوشش سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ عطا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے دیکھیں آپ کسی ایک جاب کے لیے اپلائی کریں، دونوں چیزوں کو سمجھیے۔ یعنی اگر میں کہہ دوں کہ جی وہ نہیں ہو سکتا تو بھی یہ 100% ٹھیک نہیں ہے، اور اگر میں کہہ دوں کہ جی ہو سکتا ہے تو ابھی یہ 100% ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس جاب کی ایک ایلیجیبلٹی کا ایک کرائٹیریا تو ہوتا ہے نا، کہ یہ ایجوکیشن ہونی چاہیے، اتنا تجربہ ہونا چاہیے، اتنا کچھ ہونا چاہیے، وہ ایک کرائٹیریا تو ہوتا ہے نا۔ اس کے بعد اس کمپنی کی مرضی وہ آپ کو رکھے یا نہ رکھے، آپ نے اپنا سی وی دینا ہے۔ یعنی کمپنی اس بات کی پابند نہیں ہے کہ آپ ان کے کرائٹیریا کے اوپر پورے اترتے ہیں تو وہ آپ کو لازمی جاب دے گی۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے کم والے کو دے دی، ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ والے کو دے دے، ہو سکتا ہے کمپنی کی مرضی۔ اللہ ساورن ہے نا، اللہ کلی شیء قدیر ہے نا،
اس کی مرضی، لیکن اس تک جانے کے لیے کم از کم یعنی کسی سے آپ دودھ لینے جاتے ہیں تو برتن صاف تو ہو نا. بالکل. گندا برتن لے جائیں گے تو وہ دودھ نہیں ڈالے گا کہ یار پہلے صاف کر لے. پہلے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے. من عرفہ نفسہ فقد عرف ربہ کے اندر اصل کہانی ہے کہ خود پارس بنے اور پھر اس پارس سے لوگوں کو سونا کریں. علامہ صاحب کا ایک کانسیپٹ خودی اور بے خودی بڑا لمبا ہے، لیکن اس کو ون لائنر یہ ہے کہ پہلے کچی مٹی سے پکی اینٹیں بنائیں اور پھر ان پکی اینٹوں سے بڑا قلعہ تعمیر کر لیں. صحیح. ٹھیک ہے، پہلے کچی مٹی سے پکی اینٹیں بنائیں، پھر پکی اینٹوں سے بڑا قلعہ تعمیر کر لیں، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. حالات آپ کے اندر سے بدلتے ہیں. علم لدنی اندر سے آئے گا، باہر سے نہیں آ سکتا. لیکن اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا پڑے گا. اور اللہ کے قریب کرنے کا راستہ واحد سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی اطاعت. جن سے رسول اللہ نے محبت کی، جن سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی، یا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، ان کی محبت واجب. جن سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنی کی، یا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے دشمنی کی، ان کی دشمنی واجب. اس کو مانتے ہوئے آگے بڑھیں گے. کائنات میں ایک چیز جو ہے وہ میں اکثر بات کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید nothing is free in this world. اللہ نے اس پوری کائنات میں کوئی چیز فری نہیں دی. یعنی ہمیں لگتا ہے کہ جی ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن اللہ نے فری دی ہوئی ہے. آپ کی باڈی اسی آکسیڈیشن کی وجہ سے بوڑھی ہوتی ہے. سانس آپ کے لیے لازمی ہے، اس کے بغیر آپ کی زندگی نہیں ہے. اور جب آپ اس سانس کو کنزیوم کرتے ہیں آکسیڈیشن کی وجہ سے آپ کا جسم بوڑھا ہو کے اسی آکسیجن کی قیمت دے رہا ہوتا ہے. اللہ آپ سے ڈالر یا پیسے نہیں لیتا. اللہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے. اور اگر دنیا میں کوئی ایک چیز فری ہوتی تو وہ ہوتی نبوت. قرآن پاک میں اللہ کیا کہتا ہے؟ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو نہیں کہا کہ مجھے چاہیے. اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے، کل آپ کہہ دیجئے، لا اسلکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربہ، کہ یہ جو میں نے تمہیں نبوت دی ہے، یہ جو میں نے تمہیں نور دیا ہے، یہ جو میں تمہیں اندھیروں سے نکال کے تاریکیوں سے نکال کے روشنیوں میں لایا ہوں، یہ جو میں نے تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اس کی مجھے کوئی قیمت نہیں چاہیے سوائے اس کے مودۃ فی القربہ، میرے قربہ سے مودت رکھنا. اور مودت میں بار بار بات کرتا ہوں، مودت کی مجھے پوری کائنات میں ایک مثال ملتی ہے، دوسری ملتی نہیں ہے. مودت محبت کی سپرلیٹو، یہ موسٹ سپرلیٹو ڈگری کا نام ہے. اللہ نے چھوٹی موٹی محبت نہیں مانگی. محبت کا کیا ہوتا ہے کہ محبت آپ نے کسی سے کی بڑی ٹوٹ کے، بڑی ڈوب کے، لیکن پھر کیا ہوا کہ حالات بدل گئے، وہ محبت زندگی سے نکل گئی، آپ اپنی زندگی میں مگن، وہ اپنی زندگی میں مگن. اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنی. اللہ کہتا ہے مودت کرنی ہے. اور مودت کی مثال جو ہے وہ میں پوری کائنات میں بار بار، کیونکہ ملی یہ کہ مجھے بار بار یہی جو ہے نا ریپیٹیڈلی کوٹ کرنی پڑتی ہے. وہ ہے مچھلی. مچھلی پانی سے نکلتی ہے، مر جاتی ہے، آپ نے اس کو بھونا، کاٹا، پکایا، کھا لیا، اندر جا کے بھی پانی مانگتی ہے. سمجھیے کس قسم کی محبت کا اللہ تقاضا کر رہا ہے. یعنی کم سے کم یہ ہے کہ اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی محبت آپ کے وجود سے نکلتی ہے، آپ کی جان نکل جائے. کل لا اسلکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربہ. سرکار ختمی مرتبت کے قربا، اور ان قربا کا تعارف بھی اللہ نے کرایا ہے. اب ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو نا ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ نو بھی دسنا شروع کر دینے کہ نہیں اینج ہونا ہے، اینج ہونا ہے. قرآن اللہ کا جس پہ اترا وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، ان سے زیادہ اس دین کو، اس معاملات کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ پاسبل نہیں. اب قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے اوپر سب سے پہلی لائن میں یہ لکھا ہوا ہے لا ریب فی، کہ اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس لا ریب فی کتاب کے بہت سارے معنی ہیں. ضروری نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں وہ مان لیں، ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کسی اور نے جو لکھا ہے، کیونکہ قرآن پاک ایک بہت بڑی کتاب ہے. آج ہم جو بات کرتے ہیں نا، یہ جو ہم آج اس قسم کی باتیں کرتے ہیں،
تو یہ بیٹا آج سے 1400 سال پہلے بہت ساری باتیں ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث بیان کر کے میں واپس اپنے ٹاپک کے اوپر آتا ہوں، کیونکہ میں تھوڑا سا ہٹ کے تھا اس کی نا بیس بنانا چاہ رہا ہوں۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آخری دور میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تم سے زیادہ مجھے سمجھیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم متقی زیادہ ہیں؟ نہیں۔ ہم صحابہ کرام جیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، ہماری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے۔ صرف اس لیے کہ وہ جو چیزیں اس دور میں سمجھ نہیں آتی تھی آج ٹیکنالوجی ان کو سمجھا رہی ہے۔ یعنی اس وقت ایک آیت اترتی ہے کہ ہم نے 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں انہی کے جیسی جن پہ اللہ کا فضل پہم نازل ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ 7 زمینوں کی تھیوری کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا تھا؟ عبداللہ ابن عباس وہ ہستی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفسر قرآن کہا تھا۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفسر قرآن کہا وہ کوئی عام سا عالم تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر اس کے بارے میں تمہیں بتا دوں تم کافر ہو جاؤ گے۔ لیکن آج ہم پیرلل ورلڈ کو، سائملٹینیس ڈائمینشنز کو، آج ہم جو ہے نا وہ گلیکسیز کو، ملکی ویوز کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ ہم آج میٹا کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ قرآن پاک میں، یعنی آج ہم ان چیزوں کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جو اس دور میں مشکل تھی۔ اس دور میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ آسمان سے آگ برسانے والے تیر تمہارے جو ہے وہ تمہارے اوپر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے۔ آج ہمیں بلاسٹک میزائل کا پتہ ہے کہ کرتا کیا ہے۔ آج ہم اس کو زیادہ آسانی سے ریسونیٹ کر سکتے ہیں۔ آج ہمیں کلوننگ کا پتہ ہے، آج ہمیں باقی چیزوں کا پتہ ہے۔ اب واپس آتے ہیں اپنے اسی ٹاپک کے اوپر۔ علم لدنی جو ہے نا یہ آپ کے اندر سے نکلتا ہے، یہ آپ کی ذات میں سے نکلتا ہے۔ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے، ان کے گھر سے مودت اس کی سب سے پہلی شرط ہے۔ مطلب علم لدنی بھی کوئی الکیمی کا میریکل ہے؟ الکیمی کا میریکل ہے، الکیمی کا سپرلیٹو ترین میریکل ہے۔ یعنی یہ وہ میریکل ہے جس کی موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو سمجھ نہیں آئی، خضر کو سمجھ آئے۔ اچھا، علم لدنی کا حضرت خضر علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ عطا کی کھیل ہے۔ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں نا، ہر نبی کو ایک علیحدہ ڈائمینشن دی ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان کو دیکھیں تو وہ زیادہ تر ہیلتھ ریلیٹڈ ہیں، آنکھیں دینا، گونگوں کو زبان دینا، بیماروں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا زیادہ تر۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ کسی اور ڈائمینشن میں ہے، یعنی پہاڑوں سے چشمے نکالنا، دریا کو پھاڑ دینا، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص سینٹیکس دیا ہے۔ 1,24,000 نبی تمام سینٹیکس سمیت ایک طرف، اور صرف سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف۔ وہ جو امیر خسرو نے کہا تھا نا کہ آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ وہ سارا کچھ جو 1,24,000 نبی مل کے رکھتے ہیں نا وہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین آپ اکیلے ہی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا تھا، ڈرتا ہوں کہ غلط حدیث نہ کوٹ کر لوں یا غلط آیت نہ کوٹ کر لوں، لیکن اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میری امت کے علماء جو ہے وہ بنی اسرائیل کا انبیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح کے ہوں گے، اور میری امت کے جو عرفاء یعنی وہ لوگ جن کو اللہ نے معرفت عطا کی ہوگی ان پہ بنی اسرائیل کے نبی رشک کریں گے۔ نور کا فرق ہے، امت کو وہ ملتا ہے جو نبی کو دیا جائے، یعنی جو وراثت نور کی نبی کو دی جاتی ہے وہ آدھی نبی کے لیے آدھی امت کے لیے۔ تو جو وراثت نور کی، اول خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد، وہ لولا کا لما خلقت الافلاق انما والفجر واللیل المزمل، یعنی سرکار کی اداؤں کا نام ہی تو صورتیں ہیں۔ سرکار نے چادر اوڑھ لی ہے تو المدثر ہے، سرکار نے کمبلی اوڑھ لی ہے تو المزمل ہے، سرکار کی زلفیں ہیں تو واللیل ہے، سرکار کا چہرہ ہے تو والفجر ہے، سرکار کا سینہ ہے تو والہم نشرہ ہے۔ یہ پورا قرآن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح اور قصیدے ہی تو ہیں، اور ہے کیا؟ سرکار کو سمجھیے، یہاں سے ملتا ہے۔ آپ کے پاس بڑا دروازہ ہے، 1,24,000 نبیوں کی امتوں کے پاس چھوٹا دروازہ تھا۔
آپ سمجھیے آپ کتنے نصیب والے ہیں کہ اللہ نے آپ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نصیب کر دیا ہے. یہاں سے راستہ نکلے گا. میں نے ایک دفعہ علم پہ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ کو باب مدینۃ العلم تک جانا پڑے گا, وہاں سے آپ کو رسائی ملے گی مدینۃ العلم میں. مدینۃ العلم سے راستے کھلیں گے. شریف لوگ بھی اپنے گھروں میں دروازوں سے جاتے ہیں, چھتیں پھلانگ کے نہیں جاتے. تو جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب جہاں سے میں نے بات چھوڑی تھی کہ ہم لوگ اللہ کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ مطلب ہے. قرآن پاک میں سبا بطون کا ذکر ہے. قرآن پاک میں جو ہے وہ مختلف معنی ہو سکتے ہیں. قرآن پاک میں ضروری نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا کوئی کسی نے تفسیر لکھی ہے تو وہ ٹھیک 100%. انسان ہے نا, ٹو ایئر از ہیومن, بالکل ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو. سوائے اللہ کے اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی پرفیکٹ تو نہیں ہے, یا وہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اجازت دے دیں. ایسے ہی ہے. ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. دین کی سمجھ فقہ ہے, ٹھیک ہے, اوکے, لیکن کیا دین کی سمجھ کا مطلب فلسفی آف دا ریلیجن نہیں ہو سکتا؟ کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو فلسفی آف دا ریلیجن دے دیتا ہے کہ یہ عبادت ہے تو کیوں ہے, یہ راستہ ملے گا تو کیوں ملے گا, یہ عطا ہے تو کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کا سینٹیکس کیا ہے, یہ معجزے ہوتے ہیں تو ان کا سینٹیکس کیا ہے. آج ہم بہت سارے معجزوں کو ڈی کوڈ کر سکتے ہیں سائنس کی زبان میں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرے میں کائنات کا راز ہے. تو جب آپ ذرے کو سمجھتے ہیں تو آپ کی باڈی میں جب آپ لباس پہنتے ہیں تو آپ کے ڈیڈ سیلز اس لباس میں آ جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہزاروں کروڑوں ڈیڈ سیلز. ان کے اندر آپ کا ڈی این اے کا سینٹیکس ہوتا ہے. کروڑوں سال بعد بھی ڈائناسور کا ڈی این اے ٹوٹی ہوئی چینز کے ساتھ بھی ہے تو موجود نا. تو وہ انسان جس کو اللہ نے آسر تکوین پہ بنایا اس کا ڈی این اے ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. جب آپ نور کے ساتھ جڑتے ہیں, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے ساتھ جڑتے ہیں, آپ ایک اٹرنل چین میں جڑ جاتے ہیں. ذرے میں کائنات کا راز سمجھیے. فنفخت فیہ روحی کا راز ہے انسان میں. اللہ نے کیا کہا تھا, جب میں اپنا امر اپنی روح آدم میں ڈالوں تو اس کو سجدہ کرنا, اس امر الہی کو سجدہ ہے. آج ہم خانے کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں تو عبادت اس گھر کی نہیں کرتے, اس سینٹیکس کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہوا. انسان کے اندر بھی کچھ رکھا ہوا ہے. انسان کے اندر سے زندگی اندر کے سسٹم کے چلنے کا نام, موت اندر کے سسٹم سے جو ہے وہ بند ہونے کا نام. تو پھر اللہ کیسے باہر سے آ سکتا ہے؟ پھر علم لدنی کیسے باہر سے آ سکتا ہے؟ اندر سے آئے گا. اندر کو انلائٹن کرنا پڑے گا. اندر کو انلائٹن کرنے کا واحد راستہ ہے سرور انبیاء. قرآن کے سینٹیکس کو سمجھیے, قرآن کو ڈکٹیٹ کرنے کی بجائے قرآن کو سمجھیے. یعنی آپ کو کوئی ایک آیت ہے, اللہ قرآن پاک میں اتنی مرتبہ کہتا ہے نا, 100 سے زیادہ آیتوں میں کہتا ہے کہ کوئی ہے جو سوچے سمجھے. لآیات اولی الالباب, ہم نے آسمان کو کیسا بنایا دیکھتے نہیں ہوں, اونٹ کیسا بنایا, کیسے کشتیاں سمندروں کے سینے چیر کے جا رہی ہیں دیکھتے نہیں ہوں. اللہ تھاٹ پرووکنگ کرتا ہے, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کی تھاٹ پرووکنگ ہوتی ہے وہ آپ کے اندر راستے آتے ہیں. تو پھر ایک کام, صرف ایک کام کر لیں, یہ میں طریقہ بتا رہا ہوں. اپنے آپ کو کسی بھی بیریئر میں بند کیے بغیر, شیعہ سنی وہابی دیوبندی ہوئے بغیر, جو اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے اس شعور کو دیانتداری سے استعمال کر کے اپنے اندر سے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں. جواب ضرور مل جائے گا. اللہ تنہا نہیں کرتا, اللہ کسی کو تنہا نہیں کرتا. ایک ماں کا بچہ مشکل میں ہو تو کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ تکلیف میں ہو اور ماں کہے کہ جی 70,000 دفعہ مجھے آواز دو گی تو میں سنوں گا. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی 70,000 دفعہ پڑھو گے تو اللہ جواب دے گا؟ کیسے؟ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یہ میری عقل یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہے. میں ایک بات, بچے کو تکلیف ہے, ماں دوڑ کے آئے گی, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ تکلیف میں ہو اور ماں روٹی کھاتی رہے. ایک ماں کے اندر وہ جذبہ ہے تو وہ جو کل کار ساز ہے, وہ کل کردگار ہے, اس کو آپ سمجھتے کیا ہیں؟ احساس اللہ ہے. احساس ایک شدید ترین جذبے کا نام اللہ ہے. اس محبت کا نام اللہ ہے جو اللہ نے آپ کے اندر رکھ کے بھیجی ہے.
یعنی اللہ کا مظہر بھی تو وہی ہوتا ہے نا، اس کی تنویر بھی تو دیکھیں نا، ایک سمندر ہے اور ایک سمندر سے آپ نے ایک بکٹ نکال لی، پانی تو وہ سمندر کا ہی ہے نا، بالکل ارب وہاں کھرب وہاں حصہ ہوگا لیکن ہوگا تو وہ سمندر کا پانی۔ وہ نور اللہ کا ازلی نور، اس کا ایک ذرہ تو آپ کے اندر رکھ کے بھیجا ہوا ہے نا، اسی کو جگا لیں، یہاں سے نکلے گا علم لدنی۔ اب آ جاتے ہیں واپس اس کویسچنز کے کہ خضر علیہ السلام، تو خضر اللہ کی اس ڈائمینشن کا نام ہے جو اللہ نے لگا کے بھیجی ہے، اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے۔ تو کس لیے بھیجی؟ کوئی نہ کوئی میکنزم، اللہ کمپریہنسو ہے، اللہ آدھے ادھورے کام نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ جو ہے نا وہ آدھے کام کرے گا اور آدھے نہیں کرے گا، یعنی ایک چھوڑ دے گا ایک ہو جائے گا، اللہ کمپریہنسو ہے۔ تو یہ جو نبوت کا سینٹیکس ہے نا، ایک بہت کمال کا مجھے یاد آ گیا، یہاں پہ اس کو کوٹ کر کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں، 1 منٹ سے بھی کم۔ علامہ محمد اقبال کا ایک کانسیپٹ ہے محمد ان دا میکنگ۔ محمد ان دا میکنگ میں ان کے اوپر کفر کے فتوے بھی لگے، لیکن ان کا کانسیپٹ بڑا خوبصورت ہے، میرے دل کو لگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مان لیں یا نہ مانیں، آپ کی مرضی ہے، میرا کام بتانا ہے، منانا نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کائنات کو نور کی عادت ڈالی جا رہی تھی۔ جیسے آپ کہیں جو ہے وہ جم کرتے ہیں تو پہلے تھوڑا ویٹ، پھر زیادہ ویٹ، اور پھر آپ الٹیمیٹ گول تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کائنات کو اس الٹیمیٹ گول تک، اس الٹیمیٹ انرجی تک پہنچانا مقصود تھا، اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کے 1,24,000 نبیوں میں آہستہ آہستہ وہ نور گریجولی نازل کرتے گئے۔ ورنہ ایک تجلی سے کوہ طور جل سکتا ہے، اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں پہلے ہی تشریف لے آتے، کائنات بچتی ہی نہ، کائنات میں اتنا نور ہوتا یہ کائنات برداشت ہی نہ کر سکتی۔ اس لیے گریجولی نبوت کا سلسلہ، امر اور تخلیق ساتھ ساتھ اللہ چلاتا ہے۔ امر وہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، ہو گیا، اور تخلیق وہ ہے کہ ہم نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے۔ وہ جو کن کہہ کے سارا کچھ سنٹیکس ود آل اٹس کمپلیکسٹیز بنانے پہ قادر ہے، وہ 6 دن میں کیوں بنا رہا ہے؟ تخلیق اور ہے، امر اور ہے۔ پھر کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کروں گا، ورنہ ابھی یہیں رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ انسان کو اپنے آپ کو جاننا ہے۔ خضر علیہ السلام کو اس لیے بھیجا تھا کہ بہت ساری ڈائمینشن، میں نے آب حیات کا ذکر کیا تھا۔ آب حیات اللہ کا ایک خاص سینٹیکس ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ کرتا ہے۔ آب حیات کا مطلب یہ پانی یا کنواں بھی ہو سکتا ہے، اور آب حیات کا مطلب وہ ازلی نور بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے رگ و پے میں، آپ کے وجود میں سرائیت کر جائے اور پھر آپ کو موت نہ آئے۔ بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور۔ وہ جو ایٹرنل ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے نور سے نوری ہو جاتے ہیں، یا جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک رزق پا رہے ہیں۔ رزق پانا جو ہے وہ یعنی کچھ نہ کچھ تو ان کو دیا جا رہا ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ یہ رزق جو ہم کھاتے ہیں، یہ روٹی چاول بریانی، ہو سکتا ہے نور کا رزق ہو، بالکل ہو سکتا ہے وہ کسی اور چیز کا رزق ہو۔ مطلب اللہ کی مسٹری ہے، انسان اس کو کیسے پرسیو کرتا ہے وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انسان سب سے پہلے انسان اپنے اندر کے جذبات کو پاک کرتا ہے، اپنے آپ کو پیور کرتا ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ دنیا کے رازوں سے آشنا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ سے قریب ہونے کی واحد شرط ہے، واحد شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ بھی توحید ہے نا، واحد ہے، تو اللہ تک جاننے کا راستہ بھی واحد ہے، اور وہ ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کا کانشیس آپ کو راستہ دیتا ہے۔ خضر علیہ السلام اس دنیا کے کانشیس کا نام ہے۔ خضر علیہ السلام نبی ہوں نہ ہوں، عبد صالح ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن اللہ نے اس کائنات کا جو کانشیس ہے نا، وہ خضر کی ذات میں رکھا ہے۔ یعنی ذوالقرنین کا جو سفر ہے خضر کے ساتھ، میں نے آپ سے آب حیات میں بات کی تھی کہ ذوالقرنین کو لے کے حضرت خضر آب حیات کے لیے گئے۔ آب حیات کہیں تنہائیوں میں تھا، کہیں اندھیروں میں تھا، ہو سکتا ہے وہ بحر ظلمات کوئی ہو سکتا ہے انسان کے اندر جو ہے کہ روح کے سناٹوں میں سے اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی آواز آپ کو جو ہے نا وہ اس وقت سنائی دیتی ہے جب آپ کی روح کے اندر سناٹا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے خاموشی آوازوں کی مرشد ہے۔
تو یہ جو اندر کی آواز آتی ہے نا اللہ کی، وہ آواز آپ کو راستہ دیتی ہے، اور اس آواز کو سننے کے لیے آپ کو باقی آوازیں بند کرنی پڑتی ہیں تاکہ آپ یکسوئی سے اس آواز کو فالو کر سکیں۔ انسان کے اندر ایک ایوریج 24,000 سے زیادہ خیالات آتے ہیں، پاکیزہ بھی ہو سکتے ہیں، نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو صرف چیزوں کو چینلائز کرنا ہے، اور چینلائز بھی آپ نہیں کر سکتے، آپ نے صرف اس کے آگے فنلز لگانی ہے، ایک وہ جیسے جالیاں ہوتی ہیں، جیسے وہ اس کو جو ہے نا وہ چیزیں جیسے ہم کہتے ہیں نا جالی میں سے اس کو پن لیا جاتا ہے، چھان لیا جاتا ہے، تو وہ چھلنیاں لگانی ہیں جس سے وہ فلٹر ہو کے آپ تک آئیں۔ اپنی ذات پہ فلٹر لگانے ہیں، اپنے آپ کے رسٹ کو دور کرنا ہے، راستہ مل جائے گا۔ خضر علیہ السلام جب ذوالقرنین کو لے کے جاتے ہیں اس ظلمات میں، اندھیروں میں، وہاں لوگ گم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ انسان اپنے وجود کے اندر کے اندھیروں کے اندر جاتا ہے تو انسان بھی گم ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک لٹرل معنی بھی ہے اور اس کا جو ہے نا وہ نان لٹرل معنی بھی ہے، دونوں کو سمجھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ فزیکل آب حیات موجود ہے، خضر علیہ السلام لے گئے، وہاں سے خود پانی پی لیا، فوج رہ گئی، واپس آ گئے۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی اور چیز تھا، لوگوں کو کچھ اور سکھایا تھا۔ دونوں کو سمجھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دونوں ہیں یا دونوں نہیں ہیں، سمجھیے۔ ذوالقرنین کی فوج کو لے کے گئے، خضر پانی پی کے واپس آئے تو فوج بھٹک گئی ہوئی تھی، راشن تھا نہیں، بھوکے پیاسے بیچارے، سفر کی تھکن، اوپر سے پیروں میں پتھر چبھ رہے ہیں، اندھیرا ہے، نظر ہی نہیں آ رہا، پتھر لگتے ہیں پیروں کے اوپر، چوٹ لگتی ہے۔ وہ حضرت خضر سے الجھنے لگ گئے کہ جی آپ ہمیں کہاں لے آئے ہیں، یہ کیا چیز ہے، یہ ایسے ہے۔ حضرت خضر نے کہا کہ اچھا چلو تمہارے نصیب میں آب حیات نہیں تھا تو تم نے نہیں پیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر جو ہے وہ تم بہتر سمجھو تو یہ جو پیروں میں پتھر چبھ رہے ہیں نا، ان کو بوریوں میں ڈالو اور باہر لے جاؤ۔ وہ لوگوں نے کہا کہ ایک تو ہم تھکے ہوئے ہیں، اوپر سے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں پتھر بھی اٹھا لیں۔ تو کچھ لوگ جن کو خضر پہ اعتماد تھا نا، انہوں نے وہ بوریوں میں پتھر بھر لیے۔ جب وہ اندھیروں سے باہر نکلے تو پھر ان کو آئیڈیا ہوا کہ وہ پتھر بیسیکلی ہیرے جواہرات تھے جو ان کے پیروں میں چبھ رہے تھے۔ تو اب یہاں پہ اس کا نان لٹرل معنی صرف 2 منٹ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک تو خضر علیہ السلام نے ظاہری آب حیات پیا، فوج کو نہیں ملا۔ اب ہماری زندگی میں بھی ایک تو ہے علم لدنی، یا ایک خاص اس کا علم ہے، وہ ہے آب حیات، اس نے آپ کو ہمیشہ کے لیے امر کر دینا، فرض کیا نہیں ملتا، فرض کیا نہیں ملتا۔ عبادت تو کریں، یہ عبادت وہ ہیرے جواہرات ہیں جو آپ کو امیر کر سکتے ہیں، یعنی نیت پختہ ہونی چاہیے، نیت پختہ، اللہ کے ساتھ تعلق، رسالت مآب پہ بھروسہ۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کائنات کی سب سے بڑی ذات ہے۔ اب اگر دیکھیں نا، آپ کو مین گول نہیں ملتا، فرسٹ پرائز نہیں ملتا، سیکنڈ تو مل جائے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ علم لدنی حاصل کرنے کے لیے جب آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے محبت کریں گے، آپ کو وہ نور تو مل جائے گا نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوری وراثت ہے۔ یعنی علم لدنی اگر آپ کو چاہیے کوئی سپر نیچرل پاورز کے لیے تو آپ کے اندر بھی وہ نور ہونا چاہیے نا بیٹا۔ لوہا جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے نا میگنیٹ کی طرف، کیونکہ اس کے اندر وہ اس کی خواص ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، لوہے کے اوپر زنگ ہوگا تو میگنیٹ نہیں کھینچے گا، ایسے ہی ہے، اتنا صحیح فرق ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اب ایک اور کہانی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ ایک شخص کو شوق ہوا، علامہ محمد اقبال نے اور مولانا رومی نے لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص کو شوق ہوا کہ میں جو ہے نا وہ جبرائیل سے ملنا ہے۔ اس نے عبادتیں، ریاستیں، چلے، وظیفے شروع کر دیے، دڑا دھڑ کیے، سالوں گزر گئے۔ ایک دن وہ کامیاب ہو گیا، جبرائیل کے پاس پہنچا۔ جبرائیل نے ایک سوال پوچھا اور اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ جبرائیل نے کہا کہ دنیا کے سارے کام ختم ہو گئے تھے جو اوپر میرے سے ملنے آ گیا، تو آپ کے پاس دنیا میں اور کام کرنے کو کوئی نہیں ہے کہ آپ کو علم لدنی چاہیے؟ مطلب مقصد بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر اللہ کی طرف تیزی سے جائیں۔ پہلے وہ کام کر لینا۔ کلکم رائن و کلکم مسئول، کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنی ریت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو ریت کیا؟ آپ کے بچے، ان کو کسی اور نے پالنا ہے۔
آپ بابے بن کے جنگلوں میں نکل جائیں, آپ اپنا جو ہے نا وہ کر لیں, تو بچے کس کے حال پہ چھوڑ دیے؟ وہ اللہ ٹھیک ہے پالتا ہے, لیکن آپ کی ذمہ داری ہے, بالکل آپ کا کام ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, اس کو سمجھیے, بیلنس کر کے چلیے. اللہ نے دنیا میں بیلنس رکھا ہوا ہے. پھر کبھی زندگی رہی تو اس بیلنس کو سمجھاؤں گا کہ صرف اعمال تولنے کے لیے بیلنس نہیں رکھا ہوا. آپ کی زندگی کی پازیٹیوٹی, نیگیٹیوٹی, ورک, ایوری تھنگ اگر بیلنس ہوگی تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ علم لدنی ہے بیٹا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. مجھے صرف یہ سمجھ آتی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں. اللہ کی پاک جناب سے جو آپ کو خاص علم عطا ہوگا وہ علم لدنی ہے, لیکن اس سے پہنچنے سے پہلے اپنے اندر وہ ایلیجبلٹی پیدا کر لیں تاکہ وہ دروازہ کھل سکے. وہ دروازہ باب مدینہ العلم سے کھلے گا, وہ مدینہ العلم سے اس کا راستہ نکلے گا, وہیں تک جانا پڑے گا. اللہ اگر شہرگ میں ہے تو اپنی شہرگ تک کا سفر کرنا پڑے گا. وہ شہرگ کا سفر صدیوں تک محیط بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی ہو سکتا ہے. آپ جانے, آپ کا نصیب جانے, میرا کام بتانا ہے, منانا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر, تھینک یو سو مچ. بہت خوبصورت آج آپ نے ایپیسوڈ کی ہمارے ساتھ علم لدنی پر, اور بہت ہی ڈیٹیل میں آپ نے ہمیں سمجھایا کہ علم لدنی حاصل کیا جا سکتا ہے, کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے, حاصل کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے, اللہ سے قریب کیسے ہوا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ویلکم. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے علم لدنی کی ریالٹی اور اس کے میریکلز پر بات کی. اگر آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں حیدر جعفری ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے. اسٹے ٹیونڈ.